گزری رات کی نشانی ہے کاجل، ہماری گناہگار آواری کہانی ہے کاجل، ایرانی ہے کاجل، تورانی ہے کاجل، ہنجڑا بھی ہے اور زنانی ہے کاجل، میرے مقدر کی گرانی ہے کاجل، لڑائی کی میرے زبانی ہے کاجل، میرا کاجل میری ذہن کی چنگاری سے جلے، تمہارے بڑے بڑے فتووں اور پیمانوں کی راکھ سے بنا ہے. And you know, the dilemma of every Indian Muslim has been encapsulated by Allama Iqbal. زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں. خواتین و حضرات، ہمارے ادب میں فیمنزم اور ویمنز لبریشن کا ایک بہت مخصوص مقام رہا ہے، اور شاعروں نے صفوں کے صفحے بھر ڈالے ہیں اس پہ، اور یہ کوئی ماڈرن یا کوئی بہت نئی بات نہیں ہے. مولانا حالی مسدس میں فیمیل فیٹیسائڈ کا ذکر نہایت ہی خوبصورتی سے کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر، وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ کوئی جیسے جننے والی. اور پھر جدید شاعری میں جہاں ایک طرف کشور ناہید یہ بے ٹوک اعلان کر دیتی ہیں کہ یہ ہم گنہگار عورتیں ہیں جو اہل جبہ کی تمکنت سے نہ روب کھائیں، نہ جان بیچیں، نہ سر جھکائیں، وہیں دوسری طرف زہرا نگاہ نہایت ہی نرم اور ملائم الفاظ میں فرماتی ہیں کہ تمہیں سیب کھانے کی ترغیب میں نے نہیں دی، وہ گیہوں کا دانہ میری دسترس میں نہیں تھا، میری سانپ سے دوستی بھی نہیں تھی، جو دوستی تھی کسی سے تو وہ تم تھے، کوئی اچھا لگا تھا تو وہ تم تھے. اسی سلسلے کو آگے بڑھانے میں ہماری کچھ نوجوان خواتین، میں لفظ شاعرات جان بوجھ کے اس لیے استعمال نہیں کروں گا کیونکہ اس میں کچھ تھوڑی سی ڈسکریمنیشن کی بو آتی ہے، تو نوازش. تو نوجوان خواتین اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہی ہیں اور ایسی شاعری کر رہی ہیں، کچھ ایسا کلام ہے جو جن موضوعات کو شاید مرد اس طرح سے کبھی محسوس ہی نہیں کر سکتا. انہی میں سے ایک ہیں سبیکہ عباس نقوی، جو اپنی ساڑی اور اپنے کاجل دونوں کے بیان سے اتنی ہی پسند کی جاتی ہیں جتنی اپنے انداز بیان اور ادائیگی کی وجہ سے. بحر و ارکان کے اصولوں سے بے نیاز ضرور ہیں لیکن دل کی بات زبان پہ لانے کا ہنر رکھتی ہیں. سبیکہ عباس نقوی. بہت بہت شکریہ سیف صاحب. دل کی ہم بحر سے بے نیاز ہیں لیکن نہیں، اور دل کی بات زباں اور قلم پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیونکہ سیف صاحب نے کاجل اور ساڑی کا ذکر کیا تو سب سے پہلے ہم کاجل ہی سنا دیتے ہیں. پرانی نظم ہے اور یہ اس لیے لکھی تاکہ ہم جو ہم پہنتے ہیں، جو اوڑھتے ہیں، ان کے نئے معنی تلاش کر سکیں، انہیں اپنے قلم سے اپنی طرح سے بیان کر سکیں. اپنی ساڑی کو، اپنے کاجل کو، اپنی زلف کو، اپنی بندی کو ہم اپنی طرح سے بیان کر سکیں. تو اس کا نام ہے، اس نظم کا نام ہے میرا کاجل. تمہیں لگا میری آنکھوں کا کاجل صرف شرنگار ہے جس پہ تم فلمی گانے لکھو گے. تمہیں لگا میری آنکھوں کا کاجل تمہاری سرمایہ دار زنے بیزار دکانوں میں بکتی ہوئی صرف ایک مہنگی ڈبیا ہے. تمہیں لگا میری آنکھوں کا کاجل میرے مرگ نینوں کو تمہارے غیر حقیقی حسن کے پیمانوں کے قابل بناتا ہے.
نہیں، یہ کاجل تمہاری سوچ سے پرے ہے، یہ وہ سیاہ روشنائی ہے جس کو اپنی بے شرمی کے قلم میں ڈال کر لکھی ہیں ہم نے انقلاب کی تاریخیں۔ میرے آنکھوں میں لگے کاجل کی لکیریں وہ ہیں جس سے میں نے تمہاری افسوسناک نزاکت کے وہم کو توڑ دیا ہے۔ اس کاجل کی سلائی سے میں نے سبھ معاشرے کے ورق پر لکھے ہیں اپنی گناہ گاری کے قصے۔ میرے اس کاجل کی ڈبی کو کبھی کھول کے دیکھو، اس میں بھری ہے میری عاشقی کی دھن، میری کتابوں کا عکس، میرے علم کی ایک بڑی ہوتی بوند، اس میں کان لگا کر سنو تو سنائی دے گی روح تک میرے فلسفوں کی گونج، میری عاشقی کی دستک، ایک طوفان کی آہٹ، اٹھتی لہروں کی سرسراہٹ، میری مباشرت کی پھس پھساہٹ۔ اور سنو، اس کاجل پر کسی کی سرمایہ داری مت سمجھ لینا، یہ موجود ہے کئی آنکھوں میں۔ راتوں کو عشق میں ڈبونے والی عورت کے پاس بھی اس کی ایک ڈبی ہے۔ میں نے اپنے برقعے کے نیچے یہ کاجل بڑی زور و شور سے لگایا ہے۔ وہ عورت جس کے بدن پہ تم نے خود کو سیکا ہے، اس نے بھی اپنے بلاؤز میں اس کی ایک ڈبی چھپا رکھی ہے۔ اس ڈبی میں اپنی مرد پرستی کی کھرپی ڈالو اور کھودتے جاؤ، لیکن تم اس کی لا حد تہ تک پہنچ نہ پاؤ گے۔ تم جو سفید و سیاہ میں جیتے ہو، میرے کاجل کے سترنگی رنگ کو سمجھ نہ پاؤ گے۔ گزری رات کی نشانی ہے کاجل، ہماری گناہگار آواری کہانی ہے کاجل، ایرانی ہے کاجل، تورانی ہے کاجل، ہنجڑا بھی ہے اور زنانی ہے کاجل، میرے مقدر کی گرانی ہے کاجل، لڑائی کی میرے زبانی ہے کاجل، میرا کاجل میری ذہن کی چنگاری سے جلے تمہارے بڑے بڑے فتووں اور پیمانوں کی راکھ سے بنا ہے۔ میرا کاجل وہ منڈیر ہے جس پہ ہاتھوں کو ٹیک کر تم میری آنکھوں کے کنویں میں جھانک سکتے ہو، جس کو اب تک صرف جھیل سمجھتے تھے، اس سمندر کے اپار پانی میں نہا سکتے ہو۔ ہمت کر لو، کوشش کر لو، مٹانا سکو گے یہ آنکھوں کا کاجل، یہ خوابوں کا کاجل، یہ سرمئی صبح کی آشا کا کاجل، یہ عاشق کا کاجل، یہ مشرق کا کاجل، یہ ایمان والے کافر کا کاجل۔ نہ جانے کتنی گراں راتیں گزر گئیں، مگر یہ کاجل موجود ہے میری آنکھوں میں ابھی بھی، گواہی دینے کے لیے کہ اسے کتنی جہد سے پرویا ہے میری ددا کے کانپتے ہاتھوں نے، میری اماں کے چلتے قلم نے، کوریٹا اسکاٹ نے، سریا ترزی کی بے حجاب تقریروں نے، مانوی بندھوپادھیائے کی پائل نے، زینب کے بدن کے زخموں نے، ساوتری کی ساڑی نے، فاطمہ کی کتابوں نے، اور ان ہزاروں لاکھوں عورتوں نے جن کے جوش کی حرارت موجود ہے اس میں، تیری نظروں میں بس رہی میرے عشق کی آہٹ موجود ہے اس میں۔ یہ کاجل جب مٹے گا یا مٹایا جائے گا تو معاشرے کی آنکھوں میں کبھی نہ مٹنے والا نشان چھوڑ جائے گا۔ میرا کاجل سیاہ کاجل، بے ایمان کاجل، گستاخ کاجل، بے شرم کاجل، سترنگی کاجل، سیڈیشس کاجل۔ یہ نظم فیض احمد فیض کی انتصاب سے بہت متاثر ہو کر، انسپائر ہو کر لکھی ہے۔ اس کا نام ہے ان عورتوں کی کہانی۔ ان عورتوں کی کہانی لکھیں،
ان معشوقاؤں کی کہانی لکھیں جن کے رشتے معاشرے کو منظور نہ تھے، پھر بھی لڑ لڑ کے شام و سحر اپنے عشق کی نظر جس نے دیے جلائے، وہ ٹوٹے دلوں کو محبت کی باہوں میں سمیٹے چلی جا رہی ہیں، چلی جا رہی ہیں۔ ان محنت کش عورتوں کی کہانی لکھیں جن کی پیشانی پہ چمکتی پسینے کی بوندیں، جنہیں دیکھ سورج بھی نازا ہوا ہے، وہ اپنے بازو کی گمنام محنت سے، وہ اپنے بازو کی گمنام محنت سے صدیوں سے دنیا بناتی چلی آ رہی ہیں، چلی آ رہی ہیں۔ ان بے شرم عورتوں کی کہانی لکھیں جو اپنے قلم میں انقلاب کی سیاہی بھرے ہیں، نظمیں لکھے ہیں، کہانی کہے ہیں، جو مرد پرستی کی پرانی قبروں پر نئی تاریخیں لکھتی چلی آ رہی ہیں، چلی آ رہی ہیں۔ ان عورتوں کی کہانی لکھیں جو دیشوں کی ماتائیں بن بن کے اکتا گئی ہیں، خاندانوں کی آبرو بن بن کے تنگ آ گئی ہیں، وہ جن کی آواز زنان خانوں میں دب دب کے پریشاں ہوئی ہے، وہ جن کے کام گمنام سے ہو گئے ہیں یا کسی اور کے نام سے چھپ گئے ہیں، جو کبھی اپنے پلو کا پرچم بنائے، کبھی اپنی مرضی سے منہ کو چھپائے، جو شریعت کے سینوں پہ پاؤں کو رکھ کر سمندر کے سارے بھور کو نگل کر، سمندر کے سارے بھور کو نگل کر قیامت کی قیامت لیے آ رہی ہیں، لیے آ رہی ہیں۔ آؤ ان عورتوں کی کہانی لکھیں۔ یہ آپ لوگ سبیکہ عباس نقوی کو سن رہے تھے۔ ان کے کاجل میں آپ نے دیکھا کہ سریا طرزی کی بے حجاب تقریریں بھی ہیں، اور مانوی بندوپادھیائے کی پائل کی جھنک بھی۔ ان کا کاجل سیاہ بھی ہے، بے ایمان بھی اور سیڈیشس بھی ہے۔